باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں کم نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ضرب اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے قرآن پاک کے اندر قرآنی آیات بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا۔ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی برائیوں میں سے دو بڑی برائیاں یہ تھی، ایک تو وہ شرک کرتے تھے، اللہ کا حق بتوں کو دیا کرتے تھے، اور دوسری برائی ان کی یہ تھی کہ تجارت کا جو کام تھا اس میں لیتے ہوئے، فرمایا لیتے ہوئے بڑھا کر لینا اور دیتے ہوئے کم کر کے دینا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کپڑا بیچنا ہے، اس نے کہا کہ 10 میٹر کپڑا چاہیے، تو پیمانہ اتنی پھرتی کے ساتھ ایسے رکھنا جیسے ہمارے جھنگ کے ریل بازار کے تاجر رکھتے ہیں، پتہ بھی نہ چلنے دینا، اور 1-2 میٹر کم کر کے دینا۔ اور لینا ہو تو ایسے طریقے سے لینا کہ دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے یہ ٹھیک پمیش کر رہا ہے، لیکن بڑھا لینا۔ دیہاتوں کے اندر جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے، سادے لوگ ہوتے ہیں تو گندم بیچنے کے لیے آتے ہیں، 5 کلو 10 کلو۔ ان کے گھروں میں ترازو تو ہوتے نہیں، وہ تو بیچارے اکٹھی ایک برتن میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ تو دکان والا کہتا ہے ان کو کیا پتہ، ہوتی 9 کلو ہے، وہ کہتے جی 7 کلو ہو گئی۔ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو کیا پتہ، لیکن اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج تقریباً 2 دنوں کے بعد رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ہم مسلمانوں میں یہ بڑی تیزی اور پھرتیاں ہو جائیں گی، اور کیا کہا جائے گا جی عید کی تیاری کر رہے ہیں، بچوں کو کپڑے نہیں لے کر دینے، اگر یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے بندو، جو جنگل میں رہ رہے ہیں وہ تو تاجر نہیں ہے، اور کیڑے مکوڑے وہ تو تاجر نہیں ہیں، ان کو اللہ کہاں سے کھلا رہے ہیں؟ اللہ پہ یقین کر کے تو دیکھو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟
میں اس نیت سے آگاہ کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ جو کہتے ہیں نا ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت میں لطف نہیں آتا، ہمیں عبادت میں سکون نہیں آتا، یاد رکھو عبادت کے لیے مسلمان ہونا صرف شرط نہیں ہے، صرف ہمیں یہ غلط فہمی ہے۔ عبادت کے لیے مسلمان ہونا صرف شرط نہیں ہے، عبادت کے لیے تن پہ جو کپڑا پہنا ہے یہ کپڑا بھی حلال روزی کا ہو، حلال کمائی کا ہو۔ اس لیے تو کہا گیا نا نماز کے 13 فرائض ہیں۔ ایک فرض تو یہ کہا گیا کہ ننگیز کو چھپانا، اور ایک فرض یہ بھی ہے کہ جو کپڑا پہننا ہے وہ کپڑا پاک ہو، اور پاک بھی 2 طرح کا ہو۔ ایک کپڑا پاک ہونا ظاہری پاکی ہے، ایک پاک وہ ہے کہ یہ کپڑا جس کمائی سے پہنا ہے وہ کمائی بھی حلال ہو، دھوکے بازی والی کمائی نہ ہو، حرام کی کمائی نہ ہو، چوری کا کپڑا نہ ہو۔ اور اسی طرح یہ جو ہم غذا کھاتے ہیں یہ لقمہ بھی حلال کا ہو، یہ لقمہ بھی حلال کا ہو۔ آج کل میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اس نیت سے کہہ رہا ہوں، کسی کے دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کو اس کے بیماری کے آثار بتاتا ہے، یہ نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے بیماری آ رہی ہے، پرہیز کیا جائے، میں بھی اس نیت سے بتا رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، اس میں بڑا دخل یہی ہے، بازار کے اندر ہمارے معاملات بے ایمانی کے ساتھ، ڈنڈی مارنا، بازار کے اندر ہمارے معاملات رشوت کے ساتھ، بازار کے اندر ہمارا لینا دینا کافروں کی مصنوعات کے ساتھ۔ 3 باتیں میں کر رہا ہوں، اس پہ تھوڑا سا غور کرنا۔ پہلی بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جن کے لیے حضور فرما رہے ہیں جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اسے عبادت میں لطف کیسے آئے گا؟ یہ بھی ملاوٹ ہے۔ کم قیمت کی کھجور زیادہ قیمت کی کھجور کے ساتھ مکس کر کے دے دیا، یہ بھی ملاوٹ ہے، یہ بھی ملاوٹ ہے۔ اعلیٰ قیمت کے فروٹ، اسی طرح آج کل سپرے آ گئے ہیں، جو باسی فروٹ ہوتے ہیں جن کے رنگ ظاہری طور پر ایسے ہیں کہ گاہک نہیں آئے گا، ان پہ سپرے اتنا کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، یہ بھی ملاوٹ کا طریقہ ہے۔ ملاوٹ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، اور بھی پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں، ان کے اندر ٹیکا لگا دیا، ذائقہ میٹھا ہو گیا۔ اب اگر وہ 50 روپے کلو بھی خربوزہ کوئی نہیں لے گا، لیکن ٹیکا لگایا تو اب 150 روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ملاوٹ کا ایک نقشہ ہے، ٹھگی بازی اور بے ایمانی، اور جلدی جلدی بیچ کر پھر کیا نماز پہ جا رہا ہے۔ اس کو نماز پہ کیا سکون ملے گا؟ ادھر تو بے ایمانی کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور،
ہم تو سینوں کے بھیتوں کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا تم پوشیدہ یہ جو پھسر لگائی جاتی آہستہ آہستہ، فرمایا یہ جو تم باتیں کرتے ہو کہ ساتھ والا نہ سن لے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سن لیتا ہوں، اگر تم اونچی بولو میں وہ بھی سن لیتا ہوں۔ یہ باتیں تو اپنی جگہ، فرمایا جو دل کے اندر تمہارے خیالات آ رہے ہیں، جو تم سوچ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جب کمائی اس طرح کی ہوگی اور ایک زبان کے ساتھ، اور اس کو فن کہا جاتا ہے، تجربہ کہا جاتا ہے، مہارت کہا جاتا ہے، کہ ایسے جملے استعمال کیے کہ گاہک لینے پہ راضی نہیں، اور ایسی قسمیں اٹھائیں، ایسی باتیں کی کہ گاہک مطمئن ہو گیا اور اس نے زیادہ قیمت دے کر وہ چلا گیا۔ یہ بے ایمانی کی قیمت تو ہے، اور کیا ہے۔ اب اس کمائی کو جب ہم کھائیں گے، ہمارا لقمہ ہمارے جسم میں جائے گا، حرام کی کمائی کا وہ خون جو ہے ہمارے جسم کے اندر طاقت پیدا کرے گا۔ جب کمائی حرام ہے، وہ کیسے ہمیں قرآن پڑھنے میں لذت آئے، کیسے ہمیں نماز پڑھنے میں سکون آئے؟ پھر کیوں نہ ہمیں دوائیوں پہ پیسے لگانے پڑیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک کیا؟ رشوت کا مال، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، یہ دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ رشوت کے بازار چل رہے ہیں، ادھر سے بازار میں رشوت لی اور ادھر سے شام کو آتے ہوئے 2 شاپر جناب والا فروٹ کے بھر لیے، اور اسی طرح 10 سموسے لے لیے۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ افطاری ہوگی، افطاری ہوگی۔ دیکھ تو صحیح کمائی کون سی ہے جس سے سحری کھائی جا رہی ہے، کمائی کون سی ہے؟ پھر روحانیت کیسے آئے؟ پہلا مرض کیا ہے؟ کمائی حلال حرام کی مکس کر دی، یعنی ڈنڈی مار کر کمائی کی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رشوت۔ اور تیسرا کیا ہے؟ یہ بھی یاد رکھو، تیسرا مرض ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی مصنوعات سے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کھاتے ہیں۔ خود اندازہ لگاؤ، تیرے محلے کے اندر ایک چکی ہے، اس نے نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، میں تو ویسے بتا رہا ہوں، تیرے باپ کو اس نے گالی دے دی، تجھے پتہ بھی ہے اس نے میرے باپ کو گالی دی ہے، تجھے اتنی غیرت آئے گی کہ اس کی چکی پہ تو دانے پسوانے کے لیے نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو گالی دی۔ جو ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، تو اس کی مصنوعات سے روزہ افطار کر رہا ہے۔ خاص کر یہ جو شیطان ہے، شیطان کی مصنوعات جتنی ہے، شربت شیطان ہو گیا، شیطان بوتل ہو گئی، اور اپنی مسجد کے پیش امام سے کبھی تو نے پوچھا ہے کہ مرزائیوں کی مصنوعات کون کون سی ہیں؟ بہت ساری ہیں، اور ان کے جو پمپ ہیں ان سے تو پٹرول ڈلواتا ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ پٹرول دے وچ مرزائی نہ وڑ گیا ہے، شیطان بوتل مرزائی نہ وڑ گیا ہے،
اللہ کے بندے، یہ تو نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو منافع کمائے گا، اس منافع سے وہ مرزئی وہ کتابیں تقسیم کرے گا جو جن کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین نہیں ہے؟ اور تو حصے دار بن گیا۔ تحقیق کر کے دیکھو، یہ جو شیزان بوتل پلائی جا رہی ہے مہمانوں کو، اس کا 7واں حصہ پرافٹ کا ان جماعتوں کو فنڈ کے طور پر دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ آج دیکھو افطاری پہ شیزان بوتل پی جائے گی، مہمان آئے گا شیزان، اور ہم مسلمان بولتے نہیں۔ میں تو بھائی بول پڑتا ہوں، سیدھی بات ہے، ناراض ہوتا ہے کوئی ہو جائے، ہم ان کو دیکھیں یا اپنے نبی کو دیکھیں۔ میں تو بول پڑتا ہوں بھائی شیزان نہیں پینی، لے جاؤ۔ وہ کہے گا قاری صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا مرزائیوں کی۔ اچھا پھر بہانہ کیا بناتے ہیں؟ وہ کیڑی شاید تھوڑی بچی پئی ہے، فلانی شاید کافرہ بنائی، فلانی شاید کافرہ بنائی، فلانی مڑ کھاؤ پیو بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جن باتوں کا پتہ چل گیا ان سے تو پرہیز کرو۔ اگر کمرے کے اندر بغیر ڈھکنا کے ایک برتن پڑا ہے، اس کے اندر دودھ ہے، اور مجھے پتہ چل گیا اس کمرے میں کتا گزرا ہے اور 2 منٹوں کے بعد باہر نکلا ہے، شاید کہ اس نے منہ بھی نہیں لگایا ہوگا، لیکن جب تو کمرے میں آئے گا اس کے اوپر برتن نہیں ہے، تجھے شک پڑے گا کہ شاید اس نے منہ لگایا ہو۔ تو خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کیا وہ دودھ پیے گا؟ صرف شک پڑا ہے نا، اور یہ تو پکا یقین ہے کہ مرزائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پھر مرزائیوں کی مصنوعات استعمال ہو رہی ہیں، پھر کہا جا رہا ہے کہ مرزائی نہ وڑ گئے دے وچ۔ خود اندازہ لگاؤ۔ میں تمہیں وہ وجوہات بتا رہا ہوں جن وجوہات سے عبادت کرنے میں روحانیت نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ یہ وجوہات ہے۔ ایک وجہ کیا ہے؟ ڈنڈی مار کے جو کمائی کی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کر کے جو کمائی کی جاتی ہے، وہ جو کمائی کا ہم سامان خریدیں گے، وہ کھائیں گے، چاہے کپڑے استعمال کریں یا کھانا پینا، وہ ہمارے جسم کا لقمہ بنے گا، خون کا حصہ بنے گا، اس سے عبادت میں سکون نہیں ملے گا۔ دوسرا، رشوت کا مال جب ہمارے پیٹ میں جائے گا، جسم کا حصہ بنے گا، اس سے عبادت میں سکون نہیں ملے گا۔ تیسرا، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی جو کمائی ہے، ان کی مصنوعات ہے، جب ہم اس کو استعمال کریں گے، ہمیں عبادت میں لطف نہیں ملے گا۔ تجربہ کر کے دیکھو، حتیٰ کہ پہلے وقتوں میں جو اولیاء اللہ تھے، وہ مسلمان عورتیں، کون؟ مسلمان عورتیں کون سی؟ وہ مسلمان عورتیں جو نماز نہیں پڑھتی تھی، ان کی ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب وہ کافر تو نہیں ہے، آٹا حرام کا تو نہیں ہے، اور کافر تو نہیں ہے جو آٹا گوندھ رہی ہے، مسلمان ہے، صرف وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے نماز میں خلل پڑتا ہے، نماز میں خیالات آتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا قاری صاحب پتہ نہیں وجہ کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں لطف نہیں آتا، وجہ یہی ہوتی ہے، آثار پڑتے ہیں ہمارے اوپر۔ اور جو روحانیت کے جو غذا ہے، فرمایا اس کے اوپر دل کرتا ہے کہ میں نے ایک پارہ پڑھا، ایک اور پڑھ لوں، تراویح 20 کی 20 رکعتیں پڑھوں، اللہ کا ذکر کروں، مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔
تجربہ کر کے دیکھو حلال حرام کا کتنا فرق ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک یہاں حالانکہ قوم شعیب کا واقعہ ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ یہ ایک ہمارے کانوں کے سرور کے لیے نہیں ہے، ایک چٹخارے کے طور پر نہیں ہے بھائی ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں، ہمیں بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ تم بھی بچ جاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو ہم پرہیزگار بن جائیں، تم بھی بچ جاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ اچھا ایک بات آخری کر رہا ہوں، یہ بھی ہمارے اندر ہے۔ فلاں جج صاحب ہیں وہ رشوت نہیں لیتے، فلاں جج صاحب ہیں وہ رشوت نہیں لیتے، لیکن فرنیچر لے لیتے ہیں انعام کے طور پر، دری ایرانی قالین لے لیتے ہیں انعام کے طور، موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، کار لے لیتے ہیں انعام کے طور پر۔ اگر اسی کار کو بازار سے خریدو کم و بیش 20 لاکھ کی ملے گی تو وہ 20 لاکھ رشوت تو لے رہا ہے، اور کیا ہے؟ رشوت نہیں لیتے۔ یہ میں نے مثال کیوں دی ہے؟ اب دوسری طرف آ جاؤ۔ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں تجھے نوکری دلواتا ہوں، ہاں نوکری دلواتا ہوں، پر تجھے فلاں ہوٹل سے کھانا کھلانا پڑے گا۔ رشوت میں نہیں لیتا، رشوت میں نہیں لیتا، لیکن دعوت کھلا۔ اللہ معاف کرے، میں علماء سے بھی معافی مانگ رہا ہوں، میں صرف وہ جو ضمیر ہے نا اس کو ہلانے کے لیے، یہ علماء کے اندر بھی ہے، علماء کے اندر بھی یہ ہے، میں تیرا یہ کام کرتا ہوں پر مجھے پہلے فلاں ہوٹل سے کھانا کھلا، دعوت کھلا، حتیٰ کہ بس اور قدم آگے نہیں بڑھاتا پھر جلوس نہ نکل آئے، زیادہ قدم نہیں بڑھاتا۔ ہمارے علماء کے اندر یہ ہے، میں تیرا حالانکہ کام بھی جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں، لیکن یہ پھر کہتے ہیں فلاں کام کر، فلاں کام کر، ہاں جی میں پھر تیرا یہ کام کروں گا۔ خود اندازہ لگاؤ، یہ جو لالچ رکھا جا رہا ہے، یہ جو شرط رکھی جا رہی ہے کہ مجھے کھانا کھلا، دعوت کھلا، اس دعوت پہ اگر 1000 روپیہ لگے، 1000 روپیہ حضرت جی رشوت کا تم نہیں کھا رہے؟ کبھی غور کیا؟ اگر تو اللہ کی رضا چاہتا ہے تو لالچ کیوں کر رہا ہے؟ میں پھر معافی مانگتا ہوں، میں اس لیے نہیں بات کر رہا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ چلو ایک اور بات آ گئی ذہن میں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ زنا تو اس سے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ جب وہ ہماری بیوی ہے نکاح تو ہو گیا، اب زنا کیسے؟ اب یہ کمزوری ہم نہیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی وہ ایک بات کر رہے تھے، میں بالکل مختصر بات کر رہا ہوں، انہوں نے تھوڑی سی تفصیلی بات کی ہے۔ وہ بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جو دیکھنے میں تو وہ مسلمان ہے لیکن اصل میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے منہ سے ایسے جملے نکل آتے ہیں، دیکھنے میں تو وہ مسلمان ہے، اصل میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں کون ہوں؟ مسلمان، لیکن وہ ہو کیا گیا ہے؟ کافر ہے۔ کیسے؟ اللہ کی شان میں اس نے گستاخی کر دی، یا اس نے شرکیہ جملہ کہہ دیا، یا شرک کر لیا۔ شرک کرنے سے آدمی کون ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ جب یہ کافر ہوا تو آنن پانن اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب یہ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہا ہے؟ میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں، تو میری بیوی جس سے میرا نکاح ہے وہ میری بیوی ہے۔ لیکن اس نے ایسے جملے استعمال کیے ہیں جس سے یہ کو کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اب بیوی کے قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟
بولو زنا ہوگا. اب بیوی کے قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر مثال دی ہے، اور یہ آج کل ہمارے جملوں میں یہ مثال موجود ہے. نقل کفر کفر نباشت. ایک آدمی کہتا ہے کہ تو نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں. وہ کہتا ہے میں جنازے والی منجی تے بیٹھا، میں تیرے پیسے کوئی نہیں. اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے من قسم لغیر اللہ فقد اشرکا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اب یہ جنازے والے منجی کی قسم اٹھا رہا ہے کہ کوئی نہیں اٹھا رہا؟ مشرک تو ہو گیا، کافر تو ہو گیا. اب بیوی حرام ہو گئی، اب قریب جائے گا تو کیا کرے گا؟ حدیث ہمیں پتہ ہی نہیں. جب ہم یہ بتائیں گے نہیں تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ میں روزی والے اڈے تے بیٹھا مینوں اے دی، یا تو ہم نہیں کہتے، پھر تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر ہم مسلمان کہہ رہے ہیں تو کافر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ دیکھو نا، والد کہتا ہے میرا فلاں بیٹا اس کمرے میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آ سکتا. اب شرط لگ گئی نا، تو اللہ کے نبی شرط نہیں لگا رہے. من قسم لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اب یہ جو روزی والے اڈے کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے دے سر دی. جب تو نہیں اٹھاتے پھر میں معذرت چاہتا ہوں. تو یہ مشرک ہو گیا نا. میں نے اس مجھ دے تھان دی قسم، میں نے روزی والے اڈے دی قسم، میں موٹر سائیکل تے جاندا پیا، میں نے اس موت دے منہ دی قسم، میں نے یہ کام نہیں کیا. اب قسم تو اللہ کے غیر کی اٹھا لی. صرف درباروں کی قسم اٹھانے سے مشرک نہیں ہوتا، یہ بھی غیر ہے. دربار کی قسم اٹھائی، میں جو دربار کی قسم، مشرک ہو گیا. جھنڈے کی قسم، مشرک ہو گیا. حتیٰ کہ اللہ کے غیر کی قسم اٹھانے سے اگر کہے نعوذ باللہ مجھے حضرت علی کی قسم، پھر بھی مشرک ہے. مجھے نبی کی قسم، پھر بھی مشرک ہے. قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی اٹھانی ہے. سوال ہوگا قاری صاحب، قرآن کی قسم اللہ کا غیر نہیں؟ اللہ کے نیک بندے، یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے نا. تو یہ جو قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، یہ حقیقت میں ہم کس کی قسم اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کی اٹھا رہے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دنیا جہاں کے اندر جو کچھ ہے یہ فنا ہونے والا ہے. کمرہ ہے فنا، انسان ہے فنا، لیکن ایک اللہ ہے جس کو بقا ہے، اور اللہ کا کلام ہے جس کو بقا ہے. کیونکہ یہ قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں، بہت آگے گہرائیوں میں چلا گیا ہوں. میرے بھائیوں، یہ میں نے نقصانات بتانے تھے جس کی وجہ سے ہمیں سحری کھانے اور افطاری کرنے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اگر احتیاط نہیں کریں گے ہمیں روزے میں سکون نہیں ملے گا، عبادت میں سکون نہیں ملے گا. رمضان ہو کے گزر جائے گا، ہمیں تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی. لیکن جو اپنی غذاؤں کا خیال کرے گا، انشاءاللہ یہ 1 مہینہ ہم اس طرح کنٹرول کر لیں، باقی 11 مہینہ دیکھیں ہمارے لیے تو سدا بہار رمضان ہوگا. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا